آئیے آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 2 باب اور 13ویں آیت سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے۔ پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا، اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا، تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ آمین۔ اچھا، مصر کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے کہ یسوع مسیح کہاں جاتے ہیں؟ مصر جاتے ہیں۔ یسوع مسیح کو مصر لے جایا جاتا۔ اب واقعہ اگر میں تھوڑا سا ریوائز کروں تو ہوا کچھ ایسے تھا کہ بیت الحم میں یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، اور بیت الحم میں بیت الحم جو ہے یہ بالکل یروشلم کے قریب ہے۔ بیت الحم جو ہے وہ بالکل یروشلم کے قریب ہے، اور وہاں پر ارخلاؤس کا باپ ہیرودیس اس وقت کیا تھا؟ بادشاہ تھا۔ ہیرودیس اس وقت وہاں بادشاہی کر رہا تھا۔ اب ہیرودیس کو جب پتا چلا کہ یہاں پر کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہے، کوئی ایسی خبر نکلی ہے، تو اس نے مجوسیوں کو کہا کہ جب وہ تمہیں ملے تو مجھے بھی بتانا تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ مجوسی کیا کرتے ہیں؟ خواب میں ہدایت پاتے ہیں اور وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں، بچے کو اپنے تحائف دے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم گزرا اور ہیرودیس اب اس پریشانی میں مبتلا ہے، آلدو وہ مرنے کے بہت قریب ہے، لیکن اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہاتھ کیا، انہوں نے مجھے بتایا نہیں، انہوں نے مجھے انفارمیشن نہیں دی۔ سو وہ اپنی ہی ایک کیلکولیشن کرتا ہے کہ بیت الحم اور اس کے آس پاس کے اگر میں بچوں کو مروا دوں، اور اگر میں 2 سال اور اس سے کم کے بچوں کو مروا دوں تو بڑی حد تک چانس ہے کہ میں اس بچے کو بھی قتل کر ڈالوں گا۔ یعنی آپ اس کے خوف کا اندازہ کریں کہ وہ بوڑھا ہے، تقریباً 70-75 سال کا ہے وہ، اور بالکل مرنے کے قریب ہے، اور اس کو ایک جسٹ پیدا ہوئے بچے سے بھی خوف ہے کہ کل کو یہ بھی میری بادشاہت پر آ کر حق نہ جتائے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہیرودیس وہ شخص تھا جس نے اپنے بچوں کو بھی قتل کرایا تھا اپنی بادشاہی کی خاطر۔ سو اس کو یہ کہ میری بادشاہی ہاتھ سے نہ جائے۔ ان اینی کیس جب تک یہ بچہ بڑا ہوگا، بادشاہی لے گا، اس کے پاس تو بادشاہی پھر بھی نہیں رہے گی، وہ تو اس دنیا سے جا چکا ہوگا، لیکن آپ اس کا خوف دیکھیں، پھر بھی وہ ڈرتا ہے، اور اس نے کیا کیا کہ تمام بچوں کو قتل کرایا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے اس ایول منصوبے پر عمل کرے، فرشتہ خواب میں ہدایت دیتا ہے یوسف کو۔ خواب میں یوسف کو ہدایت دیتا ہے کہ اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو لے کر، اپنے بچے کو نہیں بلکہ بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر کو بھاگ جا۔ اب مصر کیا ہے؟ مصر بیسیکلی ایک ایسا ملک تھا، آپ جانتے ہیں کہ جو اسرائیل جہاں پر غلام تھا، اسرائیل وہاں پر غلامی میں تھا، کرب میں، اذیت میں مبتلا تھا، بڑا ہی مشکل وقت اسرائیلیوں نے مصر میں گزارا۔ لیکن اب یہی مصر کیا کرنے جا رہا ہے؟ یسوع مسیح کو، خدا کے بیٹے کو تحفظ فراہم کرنے جا رہا ہے، خدا کے بیٹے کو تحفظ فراہم کرنے جا رہا ہے، کیونکہ ہیرودیس اس کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ سو یہ کہاں جائیں گے؟ مصر میں جائیں گے۔ اگر میں تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتاؤں تو مصر جو ہے یہ بیسیکلی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ سب سے پہلے جو ایک سپر پاور تھی وہ کون سی تھی؟ بابل کی قوت ایک سپر پاور تھی، اور اس کے بعد مادی و فارسی سلطنت آئی، مادی اور فارسی سلطنت کے بعد یونانی سلطنت آئی، اور یونانی سلطنت کے بعد رومی سلطنت آئی۔ اب یہ جو بیچ والا دور ہے جس کو خاص طور پر یونانی سلطنت کا دور کہا جاتا ہے، جو تقریباً 300 سالوں کے لگ بھگ تھا، اس دور میں اسرائیل میں مکابیوں کا دور تھا۔ کس کا؟ مکابیوں کا۔ میکبیز، جوڈس میکبیز جو تھا ان کا ایک بہت بڑا ہیرو تھا جس نے ایک جنگ لڑی تھی، اور اس علاقے کو اس نے سمجھ لیں کہ فتح کیا تھا، سیپریٹ کیا تھا یا ان سے چھڑایا تھا، اور ایک حد تک اپنا جو ہے وہاں پر ہیسمونینز بھی بولتے ہیں ان کو، راج قائم کیا تھا۔ اور یہ جوڈس میکبیز یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے انہوں نے نعرے لگائے تھے بنی اسرائیل نے، جب وہ وہاں پر آیا تھا یروشلم میں، تو اس کے لیے بھی انہوں نے ہوشانہ ہوشانہ کے نعرے لگائے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ یہ شاید ہمارا کیا ہے؟
مسیح ہے اور شاید مسیح آ گیا اور اب ہمیں آزادی دے گا. اور پھر جب یسوع مسیح کو انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑے کام کرتا ہے تو یسوع مسیح کے لیے بھی انہوں نے نعرے لگائے ہوشانہ ہوشانہ کے. تو بہرحال یہ وہ دور تھا جو میکبیز کا دور تھا, مکابیوں کا دور تھا, اور اس دور میں بھی بڑا ظلم و ستم جو تھا وہ جاری تھا. آس پاس سپر پاورز تھیں, لڑائیاں تھیں, جھگڑے تھے, اور اسرائیلی کیا کرتے تھے, وہ چلے جاتے تھے, بھاگ جاتے تھے پناہ لینے کے لیے. کہاں پر؟ مصر میں. کہاں پر؟ مصر میں. اور مصر میں سکندر اعظم نے ایک مہربانی ان پر یہ کی تھی کہ اس نے یہودیوں کے لیے خاص ایک شہر بنایا اس نے, جس کو الیگزینڈریا کا اسکندریہ کا نام اس نے دیا, اور اس نے یہودیوں کو وہاں پر خاص عنایات یہودیوں پر کی کہ جو یہاں پر میسیڈونینس یعنی مقدونیوں کو حقوق حاصل ہیں, یہودیوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سکندر اعظم کہاں کا تھا؟ میسیڈونیا کا تھا, یعنی وہ خود بھی مقدونی تھا. اس نے یہودیوں کو کافی سارے حقوق دے رکھے تھے, اور یہودی جب بھی کسی مشکل میں پڑتے, مصیبت میں پڑتے, تو کہاں جاتے تھے؟ مصر میں جاتے تھے. جب یہ واقعہ ہوا, اور خاص طور پر جب ہیرودیس نے حکومت سنبھالی ہے, تو آپ اندازہ کریں کہ اس نے جو ہیسمونینز تھے, جو مکابی تھے, ان کو بالکل قتل کر ڈالا تھا. کیونکہ اس وقت روم نے قبضہ کر لیا, تو اس نے اپنی طرف سے سب کو قتل کر ڈالا, سب کو مار ڈالا. اور یہ کیا کرتا ہے, اس نے چن چن کے جو مکابیوں کی جو باقی اولاد تھی, ہیرودیس نے ان کو قتل کیا. ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں پہلے بھی. اور اس کے دور میں اتنے زیادہ لوگ مصر گئے کہ مصر میں بہت زیادہ رش پڑ گیا. اور 40 بعد از مسیح کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو فائلو جو ایک تاریخ دان ہے وہ بتاتا ہے کہ 40 بعد از مسیح میں الیگزینڈریا شہر میں تقریباً 10 لاکھ یہودی جو تھے وہ موجود تھے. اتنی بڑی تعداد تھی. یہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں, ان کے لیے کوئی اجنبی ماحول نہیں ہوگا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں کہ وہ ان کے لیے وہاں پر بہت سارے یہودی پہلے سے موجود ہیں, اور بالکل اجنبی ماحول نہیں ہوگا. ایک یہودی ماحول ان کو وہاں پر ملے گا. اور ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ان کے پاس سونا, مر اور لبان بھی موجود ہیں, جو کہ کس نے دیے ہیں؟ مجوسیوں نے دیے ہیں. اور یہ بڑے قیمتی تحائف ہیں, قیمتی چیزیں ہیں. وہ جتنا عرصہ بھی وہاں پر رہے, یہاں پر فرشتہ کیا کہتا ہے, اٹھ اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا, کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہیرودیس مر گیا تو خدا نے دوبارہ خواب میں فرشتہ بھیجا یوسف کو اور کہا کہ اٹھ اور بچے اور اس کی ماں کو لے کر واپس اسرائیل میں آ جا, کیونکہ جو اس کو قتل کرنے کے خواہاں تھے وہ مر گئے. یعنی ہیرودیس مر گیا تھا, اور ہیرودیس 4 قبل از مسیح میں مر چکا تھا. 4 قبل از مسیح میں مر گیا تھا. بہت اگر محتاط اندازہ لگائیں تو 2 ماہ, 4 ماہ, 6 ماہ, لیکن تھوڑا بہت اس سے آگے پیچھے بھی یہ ٹائم ہو سکتا ہے, لیکن اس سے زیادہ عرصہ یسوع مسیح مصر میں نہیں رہے, کیونکہ جب وہ مر گیا تو اس کو کہا گیا کہ اب تو واپس آ جا. ایگزیکٹ ٹائم ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتنا ایک ٹائم جو ہے وہ کتنے مہینے یا کتنا عرصہ تھے وہ وہاں پر, لیکن ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 2 ماہ سے لے کے اس سے آنورڈز آپ ایک محتاط اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے مہینے وہ وہاں پر رہے تھے. اب یسوع مسیح جب مصر میں گئے اور واپس آئے تو یہودی لوگ جب آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح معجزے دکھاتے تھے تو وہ بڑے الزام لگاتے تھے. ایک اور اتنی زیادہ الٹی روایات وہاں پر قائم کر دی گئیں. ابلیس آپ کو پتہ ہے کہ اپنا کام کرتا ہے, اور آپ کو بھی یاد بھی آ جائیں گی. ایک انجیل آئی تھنک ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل کے نام سے ایک انجیل, جھوٹی انجیل لکھی گئی, اور اس میں بہت سارے واقعات لکھے گئے کہ یسوع مسیح جب وہاں پر تھے تو ایک کاہن کا بیٹا تھا 3 سال کا, تو ابھی یسوع مسیح تو بڑے چھوٹے سے ہی تھے, انہوں نے اس کے سر پہ اپنا کپڑا ٹچ کر دیا تو اس سے بدبو نکل گئی, اور مقدسہ مریم جہاں جاتی تھی سڑکوں میں تو وہاں پر معجزات ہونے لگتے تھے. یعنی وہ بچہ یسوع معجزات کرتا ہے. اب آپ کو تھوڑا تھوڑا یاد آیا ہوگا کہ بچہ یسوع کے معجزات والے جو ہیں وہ واقعات آپ کو کہاں سے سننے کو ملتے ہیں. چڑیا نو ہاتھ لایا تو جیندی جان ہو گئی, کچھ اس طرح کے یاد آ گیا آپ کو. بہرحال تو یہ واقعات وہاں پر مشہور کی, اور یہودیوں نے کیا واقعات مشہور کیا, انہوں نے کہا جی یسوع مسیح تو وہاں پر جادوگری سیکھنے گیا تھا, تو ایکسپرٹ ہو کے پھر آیا وہ, اور یہ اپنی جادو کی ٹرکس کرتا ہے. یہ جو معجزات یہاں پہ کرتا ہے یہ تو مصر میں جادو سیکھنے گیا تھا. اور مشنا جو ہے یہودی تصنیف جو ہے زبانی توریت کی,
مشنا کے مطابق مشنا میں لکھا ہے کہ دنیا میں 10 حصے جادو اترا. کتنے حصے؟ 10 حصے جادو اترا, اور 9 حصے جو ہیں وہ صرف مصر میں اترا, اور 1 حصہ باقی ساری دنیا میں. تو وہ مصر کو ایسا سمجھتے تھے کہ یسوع مسیح نے وہاں پر جادو سیکھا ہے, اور جادو سیکھ کر آ کے یہاں پہ یہ ٹرکس کرتے ہیں. بہرحال یہ مصر میں جاتے ہیں, لیکن یہاں پر جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے, اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا. یعنی یہ ایک نبوت کی تکمیل ہے. متی نے بہت زیادہ ڈیٹیلز اس پر نہیں لکھی. متی نے بہت زیادہ ڈیٹیلز اس لیے نہیں لکھی کیونکہ وہ انٹرسٹڈ اس بات میں ہے کہ میں یہ بتا سکوں کہ یسوع مسیح کی زندگی سے ریلیٹڈ جتنی بھی نبوتیں ہیں, جتنی بھی باتیں ہیں, وہ پوری ہوں گی اور اپنے وقت پر پوری ہوں گی. آئیے میرے ساتھ دیکھیں ہوسیہ کی کتاب, اس کا 11واں باب پہلی آیت. لکھا ہے ہوسیہ 11 باب پہلی آیت, جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا. اب یہ دیکھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ تکمیل ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی بھی بائبل اسکالر سے بات کریں, یہودی سے بات کریں جو پرانے عہد نامے کو پڑھتے ہیں, تو وہ کہیں گے یہ تو جی اسرائیل کے بارے میں بات کی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسرائیل ابھی بچہ تھا, اس وقت وہ مصر میں تھا. بچہ کب تھا؟ جب وہ مصر میں تھا, اور اس وقت خدا نے اس کو مصر سے نکالا. یہ تو پرانی بات ہے, یہ پیشین گوئی نہیں ہے, یہ تو ہسٹوریکل بات ہے, ہسٹوریکل فیکٹ ہے. اور کسی کا دھیان بھی نہیں گیا ہوگا کہ یہ نبوت جو ہے یہ اس طرح سے پوری ہوگی, اس نبوت کی تکمیل اس طرح سے ہوگی, کیونکہ سارے یہی سمجھتے ہوں گے کہ یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے, ایک ہسٹوریکل بات ہے کہ جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا تو خدا نے اسے مصر سے بلایا. لیکن یہ یہاں پر کیسے پوری ہوتی ہے؟ اب دیکھیں اسرائیل کیا ہے. اسرائیل ایک ٹائپ ہے یسوع مسیح کی. کس کی؟ یسوع مسیح کی. مثیل ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت ساری ٹائپولوجیز ہیں آپ کو ملتی ہیں. اسٹڈی آف ٹائپس بھی اس کو بولتے ہیں. یہ بائبل مقدس میں ایک خاص علم ہے, نالج ہے کہ آپ ٹائپس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ کون کون سی ٹائپس ہیں جو کہ یسوع مسیح کی ٹائپس ہیں. اب یسوع مسیح کی ٹائپس میں دیکھیں یعقوب بھی یسوع مسیح کی ٹائپ ہے, یوسف یسوع مسیح کی ٹائپ ہے. کیوں؟ یونا یسوع مسیح کی ٹائپ ہے. جس کی زندگی سے جڑا کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہے جو یسوع مسیح کی زندگی میں پورا ہوگا, وہ پہلے ہو چکا. یعنی ایک تصویری شکل ہے. ایک نبوت کی کیا ہے؟ تصویری. ایک نبوت کیا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی. یہ نبوت کون سی ہے؟ یہ وربل نبوت ہے, یہ لکھی گئی نبوت ہے. ایک ٹپیکل ٹائپ مثیل کی نبوت ہے, اور وہ نبوت کیا ہوتی ہے کہ یوسف کو بیچا گیا, یسوع مسیح کو بیچا گیا. یونا 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا, یسوع مسیح بھی 3 دن اور رات قبر میں رہے. سو یہ ایک مثیل ہے, یہ ایک ٹائپ ہے. ان کی زندگی میں بہت سارے واقعات کا ہونا یسوع مسیح کی زندگی میں کس طرح سے پورا ہوتا ہے. اور یہ نہ صرف 3 بلکہ بہت ساری ٹائپس آپ کو ملیں گی. اسرائیل بھی کیا ہے؟ یسوع مسیح کی مثیل ہے. اسرائیل بھی کیا ہے؟ یسوع مسیح کی مثیل ہے. سو یہاں پر یہ نبوت اس طرح سے پوری ہوتی ہے کہ یوسف کو بیچا گیا, یونا کا واقعہ ہے, یعقوب سے یا باقی لوگوں سے بہت ساری ریلیٹڈ باتیں ہیں جو یسوع مسیح کی زندگی میں پوری ہوتی ہیں. اسی طرح اسرائیل بھی یسوع مسیح کی کیا ہے؟ مثیل ہے, ٹائپ ہے. سو اسرائیل کو بلانے کا, مصر سے بلانے کا کیا مطلب ہے؟ یسوع مسیح کو وہاں سے بلانا. کسی کا نارملی وہاں پر دھیان نہیں گیا اس پروفیسی کی طرف, اس نبوت کی طرف, اس پیشین گوئی کی طرف. لیکن جب متی اس کی تکمیل بتاتا ہے کہ اس کی تکمیل اس طرح سے پوری ہوئی, تو تب ہمیں جا کر پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہی یہ بھی یسوع مسیح کی مثیل تھی جو یہاں پر, آلدو اسرائیل کو بھی بیٹا کہا گیا, یسوع مسیح کو بھی بیٹا کہا گیا. بہت ساری آپ کو باتیں ملیں گی, اور بھی بہت سارے کیریکٹرز کے ساتھ آپ کو یہ مثیلیں ملیں گی جن کے بارے میں تصویری شکل میں نبوتیں کی گئی ہیں جو آپ کو نئے عہد نامے میں پوری ہوتی دکھائی دیتی ہیں یسوع مسیح کی زندگی میں. سو اسرائیل بھی کیا ہے؟ یسوع مسیح کی ٹائپ ہے, یسوع مسیح کی مثیل ہے. سو یہ پہلے بات اسرائیل کے لیے کہی گئی, اس کی اسرائیل کے لیے پوری ہوئی. جس طرح یوسف کو بیچا گیا,
یسوع مسیح کو بیچا گیا، یا اور بھی ہم نے مثالیں دیکھی. اسی طرح یہ اسرائیل کی لائف میں اسرائیل کے لیے پوری ہوئی، اب یہ یسوع مسیح کے لیے پوری ہو رہی ہے. سو متی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جتنی بھی نبوتیں، جتنی بھی باتیں یسوع مسیح کے تعلق سے کلام میں لکھی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری، اور یہ تقریباً 300 سے زیادہ ہیں، یسوع مسیح کی زندگی میں پوری ہوں گی. کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ مصر کتنا دور ہے، تقریباً 120 کلومیٹر سرحد تک، اسرائیل سے باہر مصر کی سرحد تک، اور پھر تقریباً 160 کلومیٹر اس سے اندر، 280 کلومیٹر کا یہ فاصلہ تھا جو ان لوگوں نے طے کیا. اور کئی دن لگ گئے ہوں گے ان کو وہاں پر جاتے جاتے. اور ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو اس بات کی خبر نہیں دی ہوگی، کسی کو نہیں بتایا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ بیت لحم میں کسی کو خبر دیتے کہ ہمیں خواب میں فرشتے نے کہا ہے کہ مصر کو بھاگ جا، اور فرشتے نے جگہ بھی بتائی ہے نا کہ کہاں جانا ہے، ورنہ وہ کہیں بھی خیال کر سکتا تھا. لیکن چونکہ خدا نے ساری باتوں کو ترتیب دیا ہے، سو یسوع مسیح کی زندگی سے ریلیٹڈ ساری باتیں خدا کی ترتیب کے مطابق پوری ہوں گی. سو اس کو ہدایت ملتی ہے کہ تم نے مصر کو بھاگنا ہے. ہو سکتا ہے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ میں نے کہاں جانا ہے. سو اس نے کسی کو نہیں بتایا. کیوں؟ کیونکہ یہ تو پیدل تھے، چھوٹا بچہ ساتھ ہے، اور ماں باپ ہیں، کتنی ایک سپیڈ میں جا سکتے ہیں. کئی دن، کئی ہفتے لگے ہوں گے وہاں پہنچتے، اتنا لمبا سفر کرتے ہوئے. تو ہیرودیس کے پاس تو گھوڑے تھے، فوجیں تھیں، وہ تو بڑی سپیڈ میں پکڑ سکتا تھا ان کو. اور ایون کہ اگر اس کو پتہ چل جاتا یہ مصر میں ہے تو شاید وہاں تک ان کا پیچھا کر لیتا. لیکن یہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اور یہ نبوت اتنی زیادہ کلیئر نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کو پڑھ کے، جس طرح انہوں نے فوری اندازہ لگا لیا نا کہ بیت لحم میں پیدائش ہونی چاہیے، یہ والا اندازہ لگانا بہت مشکل تھا. سو یسوع مسیح کی وہاں پر حفاظت ہوئی. خدا اپنے بیٹے کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو باحفاظت واپس اسرائیل میں لے کر آتا ہے. اور جب وہ واپس آتے ہیں تو کیا لکھا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ ارخلاؤس اپنے باپ کی جگہ پر بادشاہی کرتا ہے تو بیت لحم نہ گیا بلکہ ناصرت کو چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگین بیت لحم سے ہی گیا، اور وہ واپس بیت لحم ہی جانا چاہتا تھا، واپس بیت لحم ہی جانا چاہتا تھا. میں بھی اس لیے کہ شاید مسیح کا تعلق وہاں سے ہونا ہے، سو میں یہاں پر ہی رہوں. لیکن اب کی بار جب اس نے دیکھا کہ یہ بڑا سخت ہے، سو وہ بیت لحم نہیں گیا بلکہ ناصرت کو چلا گیا. خداوند آپ سب کو برکت دے.